السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بروج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذا هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقیم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے سورۃ بروج پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی، یوم الموعود کی قسم یعنی قیامت کے دن کی قسم کھائی، گواہ کی قسم اور اس کی قسم جس کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے۔ خندق والے تباہ و برباد ہو گئے، وہ خندق جس میں ایندھن والی آگ تھی۔ جب اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو جو کچھ وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہی مومنین کی بس یہی بات بری معلوم ہوئی کہ وہ غالب اور تعریف والے اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اس کے لیے جلنے کا عذاب۔ پھر وہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اللہ نے قسمیں کھائیں 3 مقامات پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خندق والے یعنی وہ پہلے تو اللہ نے قسم کھائی ہے برجوں کی، پھر قیامت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے گواہ کی قسم کھائی اور اس کے سامنے جس کی گواہی دی جاتی ہے کہ کون لوگ برباد ہو گئے؟ خندق والے جو اس پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت یعنی خندق والوں کا جو ذکر ہے یہ بہت لمبا ہے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ یہ آپ کو مل جائے گی یعنی صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصراً میں آپ کو سناتی ہوں۔ اس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گزشتہ قوموں میں ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ میں مجھے ایک لڑکا دو، میرے پاس ایک لڑکے کو بھیجا کرو، میری اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس وقت یعنی انتقال کر جاؤں یا ایسے، تو ایک لڑکا بھیجو جو مجھ سے یہ جادو سیکھے۔ تو اس نے ایک لڑکا ہائر کر دیا، وہ جادو سیکھنے جاتا۔ راستے میں ایک یعنی کہ اللہ کا نیک انسان تھا، وہ راہب تھا، تو وہ راستے میں راہب کے پاس بھی جاتا، پھر اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ تو جادوگر جو تھا وہ اسے مارتا جب وہ لیٹ ہو جاتا۔ تو اس نے یہ بات راہب کو بتائی، اس نے کہا کہ اس سے کہنا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مثلا مجھے دیر سے بھیجتے ہیں، روکتے ہیں اسے، تو میں پھر تمہارے پاس آتا ہوں۔ تو جو لڑکا تھا وہ مثلا جب گھر سے نکلتا پہلے راہب کے پاس جاتا، پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا، پھر وہ جب واپس آتا تو پھر یعنی وہ اس سے راہب سے باتیں کرتا، اس کو اس کی باتیں بڑی پسند تھی راہب کی۔ تو وہ اس کو جادوگر جو تھا وہ جب اسے مارتا تو وہ اسے کہتا کہ میرے ماں باپ نہیں مجھے آنے دیتے، انہوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ تو جب وہ گھر لیٹ جاتا تو اس نے کہا کہ جب تم گھر لیٹ جاؤ تو کہنا میرے یعنی اس جادوگر نے مجھے روکے رکھا تھا۔
تو وہ اس کو لڑکے کو رہب کا کام، رہب کی باتیں بڑی پسند تھیں اس کو۔ ہم، تو ایسے ہی اس کا وہ سلسلہ جو تھا چلنے لگا۔ تو ایک دن وہ ایسے جانور کے پاس پہنچا جس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا، یعنی وہ جا رہا تھا تو ایک اتنا اس نے جانور دیکھا تو وہ لوگوں کا راستہ اس نے بند کیا تھا۔ لڑکا کہنے لگا آج معلوم کروں گا کہ، یعنی وہ جانور نے راستہ بند کیا ہوا تھا، تو وہ اس لڑکے نے کہا کہ آج پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جادوگر ہے یہ صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ تو اس نے لڑکے نے ایک پتھر لیا اور کہا الہی اگر راہب کا کام تجھے جادوگر کے کام سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ آسانی سے جائیں۔ وہ پتھر جو تھا وہ جانور کو اس نے مارا تو اسے قتل کر دیا، لوگ آنے جانے لگے۔ پھر وہ لڑکا جو واپس اس راہب کے پاس آیا تو اسے بتایا کہ اس نے ایسے کیا، تو راہب نے کہا بیٹا آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا کام اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جسے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو ایک بات تجھے اور بتاؤں کہ تو تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو جب تو تکلیف میں مبتلا ہو تو میرا پتہ نہ دینا۔ یہ لڑکا جو تھا وہ اندھے اور برز والے مریض اور یعنی اور بیماریوں کا بھی علاج کرتا تھا، یعنی اس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یعنی ہنر دیا یا سکھایا، یا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اس پر کہ وہ یعنی بہت زیادہ بیماریوں کا علاج کرتا۔ تو بادشاہ کا ایک دوست تھا، اس کا ہم نشین تھا، تو وہ اندھا ہو گیا، تو لڑکے کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دو گے تو یہ تمام چیزیں جو یہاں ہیں تمہارے لیے حاضر کروں گا۔ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، اور اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے دعا کی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اس کو جب وہ شفا یاب ہو گیا تو وہ بادشاہ کے پاس گیا، تو وہ جس طرح اس کے یعنی بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا نا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا تیری نظر کیسے لوٹ آئی؟ بڑی تیز نظر ہے۔ اس نے کہا میرے رب نے یعنی اس نے کہا کہ میرے رب نے میری نظر صحیح کر دی۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ تیرا کون بھی رب ہے؟ اس نے کہا کہ جو تیرا اور میرا رب ہے، جو تجھے اور مجھے بنانے والا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کیا اور تکلیفیں دینے لگا۔ آخر اس نے اس لڑکے کا پتہ بتایا، پھر لڑکے کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا اب تیری یعنی تیرے پاس جو جادو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تو اندھے اور بیماریوں کا اور بھی علاج کر سکتا ہے۔ تو لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بھی گرفتار کریں، اور تکلیفیں دینا اس کو شروع کی۔ تو اسے پوچھنے یعنی لگ گیا کہ تجھے یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا اس نے پھر راہب کا پتہ بتایا، تو راہب کو بلوایا گیا، اس نے بھی یہی کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے دین کو ترک کر دے، اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا، تو اس آرے وہ آرا منگوایا اور اس راہب کو اور وہ جو شخص تھا جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی ان دونوں کو آرے سے چروا کر دو حصے کر دیا۔ وہ آرا جو ہوتا ہے نا، وہ لکڑیاں کاٹنے والا جو آرا ہوتا ہے نا، اس سے دونوں کو، راہب کو اور وہ جو آدمی تھا جس کی آنکھیں یعنی کہ صحیح ہو گئی تھیں، تو ان دونوں کو اس آرے سے چروایا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد لڑکے کو بلایا اور کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے باز آ جائے۔ اس نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے یعنی کہ چند آدمی ساتھ بھیجے، اس کو کہا کہ اس کو پہاڑی کے اوپر لے جاؤ، اور اگر یہ اپنا دین تبدیل نہ کرے تو اس سے نیچے دھکا دے دینا۔ تو لوگوں نے اسے پہاڑی پر لے گئے، تو اس نے کہا یا اللہ جس طرح تو چاہے ان سے مجھے بچا لے۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا اور سب لوگ مر گئے، تو لڑکا چلتا ہوا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے ساتھ جو بندے بھیجے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اپنے ساتھی ساتھ میں اس کے ساتھ بھیجے اور کہا ایک کشتی لے جاؤ اور سمندر کے درمیان میں پہنچ کر لڑکے کو سمندر میں پھینک دینا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ سمندر میں لے گئے، تو اس نے پھر دعا کی کہ یا الہی تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو کشتی جو تھی وہ وہ الٹ گئی، سارے لوگ ڈوب گئے، لڑکا چلتا ہوا یعنی کہ بادشاہ کے پاس پھر آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ تو اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم میرے کہنے پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی کے تخت پر لٹکا دو، اور میرے ترکش سے ایک تیر کو کمان کے چلے میں رکھ دو۔ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارنا۔
اگر ایسا کرو گے تو مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو ایک تخت، وہ سولی والے تخت پر لٹکا دیا اور اس کے ترکش سے ایک تیر کمان کے چلے میں رکھا۔ اس اللہ کے نام سے، یعنی اس نے کہا کہ میں اس اللہ کے نام سے اس کو تیر مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو وہ لڑکا اس نے وہ تیر لڑکے کی کن پٹی میں جا کر پیوست یعنی مارا تو وہ پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ سے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو یہ بھی خبر پہنچی کہ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس بات کا آپ کو اندیشہ تھا نا وہ بات ہو کر رہے گی، لوگ ایمان لائیں گے۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر کچھ خندق یعنی کھدوانے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے اس میں ڈال دینا۔ لوگ باز نہیں آئے اور خندق میں داخل ہو گئے، انہیں خندق میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں نا ایک عورت آئی تو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ خندق میں گرنے سے رکی۔ بچے نے کہا اپنی ماں سے، اماں تم صبر کرو، تم حق پر ہو۔ تو اس کے آگے یعنی آیت ہے نا، نارن ذات الوقود، خندق والے ہلاک ہو گئے، وہ خندق جس میں آگ ہی آگ تھی، وہ آگ ایندھن والی آگ تھی، یعنی آگ کے لیے خندق میں یعنی اس کو خوب جمع کیا گیا تھا۔ تو جو خندق کے کنارے بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے، تو یعنی انہیں یہ بات وہ دیکھ رہے تھے، وہ کر رہے تھے، تو پھر اللہ نے کہا اللہ ان یؤمنون باللہ عزیز الحمید، انہی مومنین کی بس یہی بات بری معلوم ہوئی کہ وہ غالب اور تعریف والے اللہ پر ایمان لائے تھے، اس لیے انہیں خندق پر ڈالا گیا۔ تو اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو صبر اور استقامت کا ساتھ نہ چھوڑیں، خواہ کتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے، نیک عمل کریں۔ اِنَّ بطشَ ربک لشدید انہ ہوا اے رسول، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الغفور الودود، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش الحمید، وہ عرش کی بزرگی والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے رسول، کیا آپ کو کافروں کے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، ٹھیک ہے، بل الذین کفروا فی تکذیب، یعنی فرعون اور ثمود کی، لیکن یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی وہ کس طرح تباہ و برباد کیے گئے، لیکن کافر پھر بھی جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، بل هو القرآن المجید فی اللوح محفوظ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ مان نہ لائے تو یہ بھی اسی طرح برباد کر دیے جائیں گے جس طرح فرعون اور ثمود کے لشکر برباد ہوئے۔ اور اے کافرو، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں یعنی کہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا، اِنَّ بطشَ ربک لشدید، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لائیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھیرے ہوئے ہے، اور جب وہ چاہے گا پکڑے گا، پھر اس کی گرفت سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔